اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ سبھی حضرات کی خدمت میں 3 شعبان المعظم کی مبارکباد تہ دل سے پیش کرتے ہیں۔ آج وہ دن ہے، آج وہ عید ہے کہ جس میں ہم سبھی حضرات کا، تمام مومنین کا دل بھر آتا ہے۔ 3 شعبان وہ روز ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو ایک طرف ولادت امام حسین علیہ السلام کی خوشی ہے، سو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وہ دردناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے نام حسین لیتے ہی۔ جی ہاں عزیزوں، امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے ہم سب سے زیادہ گریہ کرتے ہیں، اور ہر حسینی بخوبی جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ اب تک لیا نہیں گیا ہے۔ اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کا جو سوال ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ ہم کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے، ان کے خون کا انتقام لیں گے، وہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان روایات کو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جہاں یہ ملتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ خانہ کعبہ میں رکن و مقام کے درمیان اپنا سب سے پہلا خطبہ دیں گے، جس میں وہ 5 ندائیں دیں گے۔ تو ان نداؤں میں 3 ندائیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہیں، جہاں امام زمان علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی مصیبت اور ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ندا میں امام زمان علیہ السلام اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری ندا میں امام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ انا سمسام المنتقم، کہ میں منتقم ہوں، میں ثابت شدہ منتقم ہوں، جسے اللہ نے منتخب کیا ہے، میں وہ منتقم ہوں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ الا یا اہل العالم انا جدی الحسین قتلوہ عطشانا، جان لو اے اہل عالم، یقیناً ان لوگوں نے میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ الا یا اہل العالم انا جدی الحسین ترہوہ عریانا، جان لو اے اہل عالم، ان لوگوں نے میرے جد حسین کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ اور پھر امام آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ الا یا اہل العالم انا جدی الحسین سحقوہ عدوانا، جان لو اے اہل عالم، ان لوگوں نے میرے جد حسین کو بے دردی سے پامال کر دیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کو پیاسا شہید کیا، ان کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، اور اس بے گور و کفن لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ یعنی امام زمان علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہمیشہ رہتا ہے، اور اسی لیے وہ آتے ہی اپنے سب سے پہلے خطبے میں مظلومی امام حسین علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خود امام زمان علیہ السلام اپنے آپ کو منتقم بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو منتقم بنا کر بھیجا ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، ان کی شہادت کا انتقام لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلی حدیث، جہاں پر خود اللہ عز و جل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ امام زمان علیہ السلام وہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس وقت ملائکہ نے اللہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، یا رب یفعل ھذا بالحسین صفیک و ابن نبیک، اے پروردگار
حسین کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، جبکہ وہ تیرے چنندہ بندے ہیں اور تیرے نبی کے فرزند ہیں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو امام مہدی علیہ السلام کی ایک جھلک دکھائی اور کہا کہ میں ان کے ذریعے بہذا انتقمو لہو من ظالمی ہے، یعنی میں ان کے ذریعے، امام زمان علیہ السلام کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے ظالموں سے انتقام لوں گا۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ خود امام زمان علیہ السلام کو منتقم خون امام حسین علیہ السلام بتا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ متعدد حدیثوں میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، جیسے اگلی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی علیہ السلام کو یہ بتایا کہ جان لو کہ بے شک میرا بیٹا تمہارے قاتلوں سے انتقام لے گا اور ان لوگوں سے بھی انتقام لے گا جنہوں نے شیعوں پر دنیا میں ظلم کیا۔ جی ہاں عزیزوں، اس حدیث میں ملتا ہے کہ نہ تو صرف یہ بیٹا قاتلوں سے انتقام لے گا بلکہ ان لوگوں سے بھی جو کہ آل محمد کے شیعوں پر ظلم کرتے ہیں اس دنیا میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ظالموں اور قاتلوں کو آخرت میں سزا دے گا۔ جیسے ہی یہ جناب سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، انہوں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ بیٹا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ وہ 9 بیٹے ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے۔ جی ہاں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزند ان کی نسل سے وہ ظہور فرمائیں گے ایک طولانی غیبت کے بعد، یعنی ایک طولانی غیبت ہوگی، اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ وہ اللہ کے دین کو غالب کریں گے، دشمنوں سے انتقام لیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اس حدیث میں بھی رسول خدا نے صاف لفظوں میں یہ بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزند یعنی امام زمان علیہ السلام وہ آنے کے بعد تمام ظالموں سے انتقام لیں گے۔ اور آخر میں یہ حدیث کہ راوی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے رسول خدا کے فرزند، آپ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کہ آپ کے جد امام صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ مہدی علیہ السلام ان کی نسلوں کو قتل کریں گے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا؟ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو راوی نے تعجب سے پوچھا کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسروں کے کاندھوں پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے اس کام سے، اس فعل سے راضی تھے اور فخر محسوس کرتے تھے۔ جی ہاں عزیزوں، وہ فخر بھی محسوس کرتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کام سے راضی ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ وہ کام اس نے خود انجام دیا ہے۔ اور پھر آخر میں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو مشرق میں قتل کرے اور مغرب میں رہنے والا شخص اس کے اس قتل سے، اس فعل سے راضی ہو تو اللہ عز و جل کے نزدیک یہ شخص قتل میں برابر کا شریک ہے۔ جی ہاں عزیزوں، تو ان تمام حدیثوں سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ یا امام حسین علیہ السلام کے خون کا جو انتقام ہے وہ ابھی تک باقی ہے، اور امام زمان علیہ السلام بعد ظہور اس کام کو انجام دیں گے اور وہ انتقام لیں گے۔ یقیناً جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی زیادہ محبت ہے اور ان کے قاتلوں سے جتنی زیادہ عداوت ہے اور جتنی شدت سے وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد امام علیہ السلام آئیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیں، وہ اتنی ہی شدت سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ان جملوں کو پڑھ کر دعا کریں کہ امام زمان کے ظہور جلد سے جلد ہو جائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل ہو اور ہم بھی انتقام لینے والوں میں شامل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب الحسین اشف صدر الحسین، اللہم رب الحسین اطلب بدم الحسین،
اللہم رب الحسین انتقم ممن رضی بقتل الحسین، اللہم رب الحسین انتقم ممن خالف الحسین، اللہم رب الحسین انتقم ممن فرح بقتل الحسین۔ اے حسین کے رب، حسین کے دل کو ٹھنڈک پہنچا، اے حسین کے رب، حسین کے خون کا بدلہ لے، اس سے انتقام لے جو حسین کے قتل سے راضی ہے، اس سے انتقام لے جس نے حسین کی مخالفت کی، اس سے انتقام لے جو حسین کے قتل سے خوش ہوا۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو شبت عالم هلاک، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس۔ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں یا ویڈیو کا ڈسکرپشن دیکھیں اور وہاں دیے ہوئے لنک پر کلک کر کے سوال کا صحیح جواب دیں۔ سوال کا صحیح جواب دینے والوں میں سے لکی ڈرا کے ذریعے ہر ایپیسوڈ کے 2 ونرز چنے جائیں گے اور انہیں انڈین 1000 روپے کا واؤچر ہدیے کے طور پر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئز کی لنک 20 شعبان تک ایکٹیو رہے گی۔